خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی نویں سحری کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار۔ السلام علیکم ناظرین، اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ بزم سحر کی اس نویں سحری کے ساتھ سائمہ شیخ اور عمران شہریار آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نویں سحری، اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی سحری بہت اچھی گزر رہی ہوگی، اور رمضان کے یہ جو دن گزر گئے ہیں اور آنے والے دن سبھی بہت اچھے گزریں گے۔ تو آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا اور ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، اور دعا ضروری ہے ایک دوسرے کے کرنے کے لیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، ابھی ہم لوگ جب آ رہے تھے، میں آ رہی تھی تو جگہ جگہ احتجاج ہو رہا تھا، لوگ باہر سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو آپ ضرور اپنا احتجاج کریں، اپنی آواز کو اٹھائیں، لیکن رمضان کے مہینے کا تقدس کا بھی خیال رکھیں۔ بالکل، اور میں نے پروگرام کا آغاز احمد ندیم قاسمی صاحب کی خوبصورت دعا سے کیا ہے، جو کہ اس وطن عزیز کے لیے انہوں نے لکھی تھی، اور ہر کوئی اپنے وطن عزیز سے بے حادثہ محبت کرتا ہے، اور احتجاج آپ کا حق ہے، بالکل۔ اور لیکن مہذب قوموں کی طرح احتجاج کیا جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ویسے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایک مہذب قوم تیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا قول اور فعل یہ بتائے گا کیا وہ ایک مہذب قوم تشکیل دے پائے ہیں یا نہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی جانب، اور ہم باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میں درخواست کروں گا کلیم چشتی صاحب سے کہ ہم باری تعالیٰ پیش کریں۔ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ اس سے بڑھ کر ورد نہیں ہے دنیا میں انمول، اس سے بڑھ کر ورد نہیں ہے دنیا میں انمول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ جینا مرنا لینا دینا، اللہ 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 اللہ، جینا مرنا لینا دینا سب اسی کی ہے دین، سب اسی کی ہے دین، وہ سب کا داتا ہے بے شک اس کے ہیں کونین، اس کے ہیں کونین، اس کے آگے ہی دھرتے ہیں، اس کے آگے ہی دھرتے ہیں شاہ و گدا کش کو، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ اکمل بے شک ذات ہے اس کی رب العالمین، رب العالمین۔ ہے ایمان ہمارا وہ ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔
اپنی روح میں اللہ کا، اپنی روح میں اللہ کا رس و بندے گھول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ اس سے بڑھ کر ورد نہیں ہے دنیا میں انمول، اس سے بڑھ کر ورد نہیں ہے دنیا میں انمول، اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ اللہ بول بندے، اللہ اللہ بول، کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں تو بڑھتے ہیں اپناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب۔ اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایک بہت پیاری آواز ہے اعجاز شاہ جی۔ اعجاز ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میرے سرکار ہیں لاجواب، میرے سرکار ہیں لاجواب، جب صحابہ نے سرکار سے عرض کی، کھارا پانی کنویں کا ہے یا سیدی، میٹھا ہو گیا آپ، میٹھا ہو گیا آپ، ڈال جس دم لو آپ، میرے سرکار ہیں لاجواب، میرے سرکار ہیں لاجواب، جس نے سکھلائے انسانیت کے اصول، چاند تارے بھی ہیں جن کے قدموں کی دھول، ان کی کیا شان رب کا، ان کی کیا شان رب کا جو ہے انتخاب، میرے سرکار ہیں لاجواب، میرے سرکار ہیں لاجواب، جن کی رحمت کے چشمے جہاں میں بہے، ان کو نور مجسم معین کہیں، کون لائے بھلا، کون لائے بھلا ان کے جلووں کی تاب، میرے سرکار ہیں لاجواب، میرے سرکار ہیں لاجواب، میرے سرکار ہیں لاجواب، لاجواب۔ اور ساتھ ہی ساتھ بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شہریار قادری۔ شہریار پیش کیجیے۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، کوئی منہ نہ لگاتا
تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں خوبصورت کلام جی بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب حافظ مبشر بیگ ہمارے ساتھ اگلی آواز موجود ہے جی پیش کیجیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار مجھے سے کہے ایک بار کاش سرکار مجھے سے کہے ایک بار جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے سرور دو جہاں سے دعا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری ان کی فہرست میں بھی میرا نام ہو ان کی فہرست میں بھی میرا نام ہو
جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، رہیے گا ہمارے ساتھ، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بزم سحر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کوئن اینڈ فلیور میں۔ کوئن اینڈ فلیور نے جو کہ بڑی زبردست پروڈکٹس آپ کے لیے بناتے ہیں، جس میں کیچپ، مایو، اس کے علاوہ ساسز اور ڈیفرنٹ قسم کے سیرپس ہیں، اور بہت ہی زبردست ڈیلیشیس ان کے پروڈکٹ ہیں۔ آپ لوگ استعمال کیجئے، آپ لوگوں کو بڑا اچھا لگے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں ایک بار پھر بزم سحر کی جانب۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہمارے پاس بہت اچھے اچھے ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو آئیے بڑھتے ہیں اب اپنی اگلی آواز کی جانب۔ اسماعیل عامر، جی اسماعیل عامر پیش کیجئے۔ ہو کے اشک بار، ہو کے اشک بار، ہو کے اشک بار، ہو کے اشک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، ہم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنبلو سمر، گلاب رات رانی بیلا ہو کے سنبلو سمر، چمک دھمک ملک فلک یہ شمس اور یہ قمر، چمک دھمک ملک فلک یہ شمس اور یہ قمر، نبی کے نور سے بنے، نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بحر و بر، نبی کے نور سے بنے شجر حجر یہ بحر و بر، بشر تو وہ ضرور ہے، بشر تو وہ ضرور ہے، مگر ہے سید البشر۔ ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، بار 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 بار۔ بہت خوبصورت، کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہیں سرکار۔ آئیے بڑھتے ہیں بزم سحر کی اگلی آواز کی جانب پر۔ اگلی آواز ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن قادری جی، عطا کیجیے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات
نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ گئے سرکار کی نسبت۔ میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ گئے سرکار کی نسبت۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ خالد میں بس اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ خوبصورت انداز اور خوبصورت انتخاب۔ پڑھتے ہیں ایک اور آواز کی جانب۔ عبدالباسط جی، آپ کیا کلام پیش کرنا چاہیں گے؟ کلام پیش کر رہا ہوں، عطا کیجیے۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، اور خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیم آئے فضا آئے بہار آئے، اور قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کی مدحت میں، قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کی مدحت میں، بڑے غمگین ہوئے مضمون، بڑے نقش و نگار آئے، بڑے غمگین ہوئے مضمون، بڑے نقش و نگار آئے، جو لمحے تھے سکون
के सब मदीने में गुजारा। बहुत खूबसूरत। बढ़ते हैं अगली आवाज़ की जानिब, और अगली आवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज नूरी जी, कलाम पेश कीजिए। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहा वो अर्ज़े मदीना, कहा मेरी हस्ती, कहा वो अर्ज़े मदीना, कहा मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। बहुत सुभान ज़बरदस्त अल्लाह। शहबाज, जीते रहिए, सलामत रहिए। बहुत ही खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अंदाज आपका, सलामत रहिए। बस में सहर में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बज़्म सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और बज़्म सहर में वक्त हो जाता है सहर के मेहमान, और सहर के मेहमान में हमारे साथ एक बहुत ही दिलकश और हसीन शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। हमारे पाकिस्तान के शौरा आफाक सना ख़्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तान का नाम जाना और पहचाना जाता है, वहाँ वहाँ लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और इनकी आवाज़ से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और बारगाह रिसालत से इनको बहुत सारे तोहफ़े अता हुए हैं। जो नाम इनको मिला है, जिस निस्बत से मिला है, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं कि जिनको नाम शोहरत इस निस्बत से मिले कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं और उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद रेहान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बज़्म सहर में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू भी आपसे रहेगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कोई कलाम अता कीजिए। अच्छा।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستو اور مولا سے مانگوں میں کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ اور میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے، میرے شاہ مدینہ کی کیا بات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے، ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا ریحان بھائی، ہمارے بزم سحر میں زیادہ تر جو نعت خواں آ رہے ہیں وہ نوجوان نعت خواں یا نئے جو اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی رہنمائی کے لیے بھی کچھ آپ سے گفتگو ہو کہ کلام کا انتخاب اور ساتھ ساتھ طرز کا انتخاب یہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی سینئرز جو بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ، جیسے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہیں، ہمارے صدیق اسماعیل صاحب ہیں، ہمارے الحاج سعید ہاشمی علیہ رحمہ، یوسف میمن، ذوالفقار علی حسینی، فصیح الدین سہروردی، الحاج اویس رضا قادری، دیگر بڑے بڑے نام اور بھی ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم ان کو ان کے کلاموں کو سنیں اور ان کے کلاموں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا بھی اور بہت کچھ سیکھیں گے بھی، اتار چڑھاؤ انداز ان کا پڑھنے کا۔ تو یہ ہمارے اس وقت جو نئی جنریشن ہے نا، وہ کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ فاسٹ کلام جو ہے نا وہ اس کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ پہلے کے جو کلام ہوتے اس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کمپٹیشن میں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں جج کے طور پہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے ٹھہرے ہوئے اور سکون سے پڑھے ہوئے کلام ہیں ہم اس کو زیادہ نمبر دیتے ہیں بنسبت کے جو فاسٹ کلام ہوتے ہیں، تو وہ بھی پڑھے جائیں، لیکن اپنی سمجھ لیں کہ پریکٹس کے لیے سلو کلاموں کو اہمیت دیں۔ جیسے ذوالفقار علی حسینی ماشاءاللہ ایک بڑا نام۔ بالکل۔ اچھا آج کل ایک بڑا رجحان چلا ہے کہ کچھ پرانی دھنوں پہ، پرانی طرزوں پہ نئے کلام لکھے جا رہے ہیں، تو یہ عمل درست ہے یا نئے کلام کے لیے نئی طرز ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے جس کا جہاں تک رسائی ہے وہ لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ شعراء کو اب ہمارے کچھ ثنا خواں حضرات بھی ہیں جو ان کو طرز دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ طرز ہے، اس پہ کچھ کلام کوئی نیا لکھ دیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے اتنے کلام لکھے ہیں، سید اعلیٰ حضرت اور برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن مولانا حسن رضا خان صاحب،
مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، مفتی افضل خان علیہ رحمہ، اور بڑے بڑے شعراء خالد محمود خالد صاحب، اور اپنے عبدالستار نیازی صاحب، قمر انجم صاحب، پروفیسر اقبال عظیم صاحب، ادیب رائے پوری صاحب، اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، پوری کتابیں، اس میں کئی کلام ایسے ہیں جو ابھی تک پڑھے نہیں گئے. بالکل. تو میں یہ ضرور ان سے گزارش کروں گا کہ جو اچھے شعراء ہیں ان کو بھی ان کی کتابیں ضرور لیں. مظفر وارثی صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے. تو نئے کلام بھی لکھیں، اس کو بھی پڑھیں، لیکن ہمارے پرانے شعراء کو بھی ضرور پڑھیں. اچھا، نعت پڑھنا کتنا نازک ترین کام ہے. مجھے کسی نے کہا کہ جی پل صراط پہ چڑھنے کے مترادف ہے نعت پڑھنا. نہیں، نعت پڑھنا نہیں لکھا اس میں، اعلیٰ نے نعت لکھنے کو فرمایا کہ نعت لکھنا جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے پل صراط پہ چڑھنا، کہ کیونکہ ذرا سی بھی بے ادبی نہ ہو جائے اور کہیں کسی کو اتنا بڑھا دیا جائے. مطلب ہر ایک کا ایک مرتبہ، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. بالکل. تو ادب یعنی حمد لکھنے میں اور نعت اور مناقب لکھنے میں مطلب فرق ہے. بالکل. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. اگلا کلام کیا پیش کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا ایک کلام میں پیش کرتا ہوں. عطا کی. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے، سوز دل چاہیے. بڑی پیاری بات کر رہے ہیں اقبال عظیم صاحب کہ آنکھ کافی نہیں ہے، نظر چاہیے. یعنی دیکھنے کے لیے تو آنکھ ہوتی ہے، لیکن بڑی گہری بات ہے کہ آنکھیں تو ابو جہل کی بھی تھیں، آنکھیں تو صدیق اکبر کی بھی تھیں، لیکن نظر سلامت تھی صدیق اکبر کی. تو نظر الگ چیز ہے. اللہ ہماری نظر کے ساتھ ہماری جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ ساتھ نظر کو بھی اللہ ہماری سلامتی عطا فرمائے. کہتے ہیں گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا عالم جلووں سے معمور ہے. شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدور چاہیے، سوز دل چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے. بہت خوبصورت رحم بھائی، بہت خوبصورت. وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں، تشنگی باقی رہ گئی. دل چاہ رہا تھا کہ مزید کچھ باتیں ہوں، کچھ مزید کلام سنیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث انشاءاللہ تعالی کل بدستیاب زندگی آپ لوگوں سے بزم سحر میں پھر ملاقات ہوگی. جو پیار، جو چاہت، جو محبت آپ دیتے ہیں مجھے یقین ہے کل بھی اسی طرح برقرار رہے گا. ملتے ہیں آپ سے کل بزم سحر میں. ایک بار پھر اجازت دیجیے گا، اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.